السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اذان نہیں ہو رہی ہے، کسی ایک جگہ کی اذان کا جواب دے دینا کافی ہے، اور چونکہ جلسے کے بعد نماز کا اہتمام ہوگا، اس وجہ سے دل میں یہ بے چینی نہ نماز کا کیا ہوگا۔ نماز انشاءاللہ یہ جلسہ ہونے کے بعد اس کا اہتمام اور انتظام کیا جائے گا۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری فکر مندی کے ساتھ یہاں کی باتوں کو سن کر ماننے کا جذبہ رکھتا ہے یا نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کیسے جانچوں گا اور کیسے سمجھوں گا کہ آپ یہاں سنجیدگی کے ساتھ یہاں مائک میں بولی ہوئی باتیں آپ کے کان تک جا رہی ہے اور آپ عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں، یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ ابھی میں ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کروں گا۔ درخواست تو چھوٹی ہوگی، لیکن آپ کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوگا، اور پھر اس میں سنجیدہ رہنا، خاموش رہنا اور ادب کے ساتھ وہ کام کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ تو آپ میری درخواست کو مانیں گے انشاءاللہ؟ مانیں گے؟ کون کون مانے گا؟ اچھا، درخواست یہ ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی اپنی کرسی پکڑ لو اور تھوڑا آگے آ جاؤ۔ دیکھتے ہیں کتنے سنجیدگی کے ساتھ آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آواز نہیں، سنجیدگی کے ساتھ ماننا کیسے چاہیے؟ سنجیدگی کے ساتھ اور بغیر شور شرابے کے۔ جو بچوں کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دے کہ وہ بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، اور بچوں کو آواز کرنے نہ دے، خاموش بٹھائے۔ سبھی حضرات متوجہ ہیں، میں بات شروع کروں؟ استغفراللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام: وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ صدر جلسہ حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، حضرت مولانا ابراہیم صاحب قاسمی، جنرل سیکرٹری دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مہاراشٹر، اور ہم سب کے نور نظر محبوب صاحبزادہ حضرت قطب دکن حضرت مولانا قاری شمس الحق صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مراٹھواڑہ اور جمعیت علماء ضلع اورنگ آباد اور جمعیت علماء شہر اورنگ آباد کے مقتدر ذمہ دار حضرات اور جمعیت سے محبت رکھنے والے، اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر پوری اہمیت اور جستجو کے ساتھ یہاں تشریف لانے والے
سبھی حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ سماج اور معاشرہ چاہے کتنا ہی بگڑ جائے اور کتنا ہی ناسور جیسی کیفیت والا بن جائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کو مسلمان بنایا ہے ان کے لیے اس ماحول کو سدھارنا اور اس ماحول کو بنانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر عطا فرمائے ہیں۔ جمعیت علماء مراٹھواڑہ کی طرف سے پورے مراٹھواڑہ میں اصلاح معاشرہ کی کوشش کرتے ہوئے ہر ضلع میں جلسے اور پروگرام رکھے گئے، اور پھر آج آپ کے یہاں پر ضلع اور شہر کی جمعیت علماء کے زیر اہتمام یہ گویا کہ ہمارے سفر کا 10واں 11واں ضلع ہے، اور وہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ عنوان اصلاح معاشرہ و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو لوگ معاشرے اور سماج کو دیکھ کر ایک دم سے بے دل ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں، اور ان کا ذہن خلفشار میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، تو ان کو یاد رہیں کہ ان کے لیے معاشرے کی اصلاح مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ وہ اگر دل پر لے تو بہت آسانی کے ساتھ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ایک ایسا معاشرہ اور ایسا سماج تیار کیا تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثالی اور نمونہ ہے۔ یہ مسلمان بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء کا جو سیل ہے، جمعیت علماء کا جو شعبہ ہے اصلاح معاشرہ کا، تو اس کا نام صرف اصلاح معاشرہ نہیں ہے، بلکہ اصلاح معاشرہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم لوگ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ معاشرہ سدھر جائے، معاشرہ سنبھل جائے، معاشرے میں ایمانی قدریں باقی رہیں، اخلاق اور کردار سب کے اچھے رہیں، اور اس معاشرے اور سماج کے عقائد، نظریات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں دین اسلام کے نہج پر آئیں۔ اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، اور بلکہ دنیا آج پریشان ہے، اور دنیا کے ہر خطے، ہر قوم اور ہر سماج کا یہ رونا ہے کہ معاشرہ اور سماج بہت خراب ہو چکا ہے۔ تو سب چاہتے ہیں کہ سماج سدھرے، لیکن سماج کو سدھرنے کے لیے ضرورت ہے کہ سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ بغیر سیرت کے قریب آئے ہوئے اور بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو اپنائے ہوئے اور بغیر سرکار کو نمونہ بنائے ہوئے کسی بھی طرح کے معاشرے کی اصلاح کی کوشش یہ صرف کوشش رہ جائے گی، اور اس کا کوئی بھی اثر اور فائدہ دکھائی نہیں دے گا۔ ہم سب نبی پاک علیہ السلام کے نام لیوا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل اور نمونہ بنائیں، جیسے قرآن کریم نے حکم دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سیرت اور سنت میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور نقطے کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، پھر دوسرے انسانوں کے لیے جو دنیا میں بستے ہیں ان کے لیے کون نمونہ ہے؟ تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جنہوں نے سرکار کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدلا ہے، وہ لوگ اب دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نہیں دیکھتے آپ کہ جو کچھ بھی دین اسلام سے دوری یا نفرت ہے، جو کچھ بھی دین اسلام کی چیزوں کو ہوائی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں، اس کی واحد وجہ اور بنیاد یہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں نے ہی اپنے لیے رسول اللہ کو نمونہ نہیں بنایا۔
تو جب مسلمان نمونہ بن کر پیش نہیں ہوں گے تو پھر خاک دوسرے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ جمعیت علماء کی جو مہم چل رہی ہے، یہ مہم تو صرف احساس دلانے کے لیے ہے۔ سماج میں اتنی خرابیاں ہیں کہ ان خرابیوں پر بولا جائے، تقریریں کی جائیں اور مسلسل بولتے رہیں، اور کئی دن تک تقریریں چلتے رہی، اور پھر سمجھایا جاتا رہے کہ فلان بیماری ہے اور اس بیماری کا یہ علاج ہے، یہ طریقہ ہے، سب کو اس پر کھڑا ہونا ہے۔ تو ایسے تقریریں کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے اگر سالوں اور مہینوں بھی نکل جائیں تو ہماری سماجی خرابیاں گنتے گنتے ہم تھک جائیں گے، لیکن وہ ختم نہیں ہو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہاں سے احساس لے کر جانا ہے، اور احساس کے دلانے کے لیے ہم آپ کو پورا نقشہ نہیں کھینچ کے بتائیں گے کہ پورے سماج میں کیا ہو رہا ہے، لیکن بنیادی وہ خرابیاں جن خرابیوں کی وجہ سے دوسری خرابیوں کو بھی ہوا ملتی ہے اور دوسری خرابیاں بھی وجود میں آتی ہے، ایسی چیزوں کو عنوان بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اندازہ ہو کہ جب ایک خرابی ایسی ہے، دو خرابی ایسی ہے، تو باقی خرابیاں کیسی ہو۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ بے حیائی کا فتنہ ہے، بے پردگی کا فتنہ ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے، دشمنوں نے یہ اچھی طریقے سے معلوم کر لیا ہے کہ ایک مسلمان کو پکڑا جائے، ایک مسلمان مرد اور عورت کو پکڑا جائے اور ان سے کہا جائے کہ تم اپنا مذہب بدلو، تم اپنا ایمان ختم کر دو، کفر بکو، شرک بکو، تم یہ فلان خرابی میں مبتلا ہو جاؤ، تو ایک مسلمان اتنی آسانی سے اپنے دین ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر طریقہ کون سا؟ طریقہ پھر یہ استعمال کیا جا رہا ہے اور کام یہ شروع کیا گیا ہے کہ ایسی چیز لائی جائیں جو ہر انسان کو اچھی لگتی ہو، اس کا نفس اس کو پسند کرتا ہو، تب بھی محسوس کرے، اور پھر وہ کام جب ان کے بیچ میں آ جائے تو سارے کام ان کے ختم ہو جائے۔ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ جب بے لذت بھی محسوس کرے اور پھر وہ کام جب ان کے بیچ میں آ جائے تو سارے کام ان کے ختم ہو جائے۔ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ جب بے حیائی آتی ہے تو بے حیائی اپنے ساتھ آوارگی لے کر آتی ہے، عیاشی لے کر آتی ہے، تناسانی لے کر آتی ہے، اور پھر یہ بے حیائی ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ بے حیائی کا سیلاب انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا۔ وہ جو اس کے پاس جڑ تھی پکڑی ہوئی ایمان کی، تو ایک وقت آتا ہے کہ بے حیائی اس قدر دل میں رچ بس جاتی ہے کہ پھر آدمی ایمان چھوڑنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جو کہا جا رہا ہے مختلف تقریروں میں اور بیانوں میں کہ دیکھو اس وقت صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 3 سال کے مختصر سے عرصے میں 40,000 سے زیادہ مسلم بچیوں نے اپنا دین ایمان چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ شادی برچا لی۔